سابق وزیر اعظم پر, ان کی اہلیہ پر 5 ارب روپے رشوت لی ہے. میں نے سابق وزیر اعظم صاحب سے بات کی اور وہ خوشخبری میں نے یہ بتانی تھی کہ وہ 5 ارب روپے مل گئے ہیں. وہ جو رشوت لی تھی وہ 5 ارب روپے مل گئے ہیں. اب میں نے آپ کو ایڈریس دینا اور آپ نے وہاں سے جا کے ریکور کرنا ہے. وہ 5 ارب روپے آپ کے اسی قطری پھپھے کے پاس پڑے ہوئے ہیں جس نے آپ کو اپارٹمنٹ لے کے دیے تھے. تو آپ نے اپنے اسی قطری کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اور اسے بتانا ہے کہ وہ والا 5 ارب بھی وہیں پڑا ہوا ہے, اٹھا لے وہاں. کیا گیا کرپشن کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک ریاض صاحب نے این سی اے کو خریدا ہے یا مینج کیا ہے. ظاہری بات ہے یہ کیس این سی اے کے پاس چل رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کہیں پہ بھی کوئی کرپشن ہوگی تو این سی اے تو انویسٹیگیشن ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کے بھی پیسہ لوں گا تو این سی اے تو اس کی پروب کرے گا. تو یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیل اس دیٹ یو باٹ این سی اے اور ملک ریاض باٹ این سی اے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پچھلے دنوں ایک کلیم کر رہے تھے کہ این سی اے بیٹے نے خریدا کس سے, حسن نواز سے. آپ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ حسن نواز کچھ نہیں کرتا, وہ اسٹوڈنٹ تھا, اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے. یہ آپ خود کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے. حسین کہتے کاروبار کرتا ہے, حسن کہتے ہیں ویلا ہے, ویلڑ ہے, اس کا کوئی کاروبار نہیں, وہ کچھ نہیں کرتا. یہ آپ کہتے رہے ہیں. تو حسن نواز کو کیا پھر اسی قطری پھپھے نے پیسے دیے تھے یہ اپارٹمنٹ لینے کے لیے؟ میرے بھی پے نے وہ کل 743 روپے. آج کل ڈیزل پٹرول بہت مہنگا ہے, بھی تنگی, خدا کی قسم تنگی آ رہی ہے. بے شرمو, اگر ہم تم لوگوں کی طرح کے کرپٹ وزیر ہوتے تو آج ہمیں پریشانی نہ ہوتی. دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ اللہ کو حاضر ناظر کہ جو پٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑے ہیں اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے جب میں گاڑی میں پٹرول ڈیزل ہوا, کیونکہ ہم نے حق حلال کے پیسے کے ساتھ یہ کرنا ہے. تم لوگوں والا حال تو ہے نہیں. تو اس لیے مجھے اب یہ بتائیں آپ کہ آپ کے حسن کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ تو کہتے ہیں وہ کوئی کام, آپ بے عزت کر رہے ہو. تو پہلے تو میں یہ بات کر دوں. تیسری بات یہ کی گئی کہ اس میں ایک ٹرسٹ کو زمین دی گئی. یہ بات کی گئی کہ ایک ٹرسٹ کو زمین دے کے خان صاحب نے رشوت لے لی. ٹرسٹ کون سا ہے بتا دیتا ہوں. یہاں جہلم کے رستے میں سہاوا ہے, جو دوسرے ملک کے لوگ ہیں ان کو بتانے کے لیے, مین اسلام آباد سے قریب ہی ہے. وہاں پر ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے جس میں 100% غریب بچے اسکالرشپ پہ پڑھتے ہیں. جیسے شوکت خانم ہاسپٹل خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے, غریب آدمی کی ملکیت ہے وہ یونیورسٹی. وہاں غریب آدمی کا بچہ 100% فری پڑھتا ہے. اگر اس کو کسی پراپرٹی کے بندے نے زمین دی ہے تو اس نے ثواب کے لیے دی ہوگی اللہ میاں سے. اس پر خان صاحب پہ کیا آسان ہے, خان صاحب پہ کیا رشوت ہے اس کی. آپ کل کو اپنی زمین قبرستان کے لیے وقف کرتے ہیں تو اس کا آپ کا, اگر آپ کے اپنے گاؤں میں کرتے ہیں تو آپ کا کسی پہ احسان کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے کی ہے. آپ کسی اسکول کو دیتے ہیں, آپ مسجد کو دیتے ہیں, آپ کالج کی زمین کے لیے دیتے ہیں, تو آپ کی کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے, رشوت نہیں ہے. یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. اس لیے شرم کریں. آپ خان صاحب سے فرا بی بی کا حساب مانگتے ہیں اور خود جب یہ آپ کا گونگلو جاتا ہے اندر, یہ شہباز شریف, یہ کہتا ہے میں اپنے بیٹوں کا جواب دہ نہیں ہوں, میرے بیٹے کاروبار کرتے میں ان کا جواب دہ نہیں ہوں, سیاست میں کرتا ہوں. آپ کا یہ گونگلو جواب دہ نہیں ہے. اور خان صاحب جواب دہ ہیں ہر اس شخص کے جو ان کو کسی بھی طرح سے جانتا ہے. ایسے نہیں چلنا, معیار ایک رکھیں. اگر تو خان صاحب نے بھی اپنے تمام جاننے والوں کے جواب دینے ہیں تو آپ کم از کم اپنے خونی رشتوں کے ہی جواب دے دیں.